السلام علیکم، گڈ مارننگ، مہکتی مارننگ میں بہت بہت خوش آمدید. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں گے اور صحت یاب ہوں گے. آج جو میں بات آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک قصہ کہانی ہے، اور ہمیں اس طرح کی قصے کہانیوں سے بہت ساری مورلز بتائے جاتے ہیں. میں بڑا مس کرتی ہوں پہلے ایک جو ہے جنرل نارم ہوتا تھا ہر گھر میں کہ جو گھر کے بڑے بوڑھے ہوتے تھے وہ بچوں کو کوئی نہ کوئی کہانی جو ہے وہ سناتے تھے، اور اس سے آپ نے بہت سارے قصے سنے تھے. میں فارچونیٹلی میں کہوں گی کہ میری بھی جو دادی تھی ان سے میں نے بہت سارے قصے سنے، لیکن وہ سب پشتو کہانی ہے، کیونکہ وہ پشتو میں سناتی تھی، ان کی اپنی زبان وہی تھی، تو اس کے اندر مثالیں بھی پشتو کی ہیں، اس کے اندر کہانیاں بھی ویسی ہیں. جتنی میں ٹرانسلیٹ کر سکوں گی وہ میں آپ لوگوں کو بھی سناؤں گی، لیکن وہ زیادہ تر فکشنل کیریکٹرز کی بڑے مزے مزے کی کہانیاں ہوتی تھیں. آج کل کے بچے مجھے نہیں لگتا کہ جس کے اندر کوئی مورل سٹوری ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی کہانی ہوتی ہے یا اتنا انٹریکشن ہوتا ہے ان کا اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ یا پیرنٹس کے ساتھ کہ وہ بیٹھ کے ان سے وہ جو ہماری فوک سٹوریز ہیں یا جس طرح کی جس کے اندر کوئی آپ کو مورل بتایا گیا ہے، کوئی سبق سکھایا گیا ہے، اس طرح کی سٹوریز وہ سنیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے. تو یہ ذمہ داری میں نے اٹھا لی ہے، تو میں آپ کو سٹوریاں سنایا کروں گی یہاں پر جس کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ہوگا، کوئی نہ کوئی مورل ہوگا، اور آپ وہ اپنے بچوں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. بلکہ مجھے تو لگتا ہے جب میں یہ سنتی ہوں، میرے پاس کلثوم اکثر اس طرح کے قصے لے کر آتی ہے، اور جب وہ مجھے یہ سنا رہی ہوتی ہے تو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے چونک جاتی ہوں کہ واہ، مطلب کتنا ڈیپتھ میں جو ہے جس نے بھی یہ لکھا ہے اس نے بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو ایسا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بچے نے اپنے دادا سے پوچھا کہ دادا جی، تب کے بچے بھی بڑے وائز ہوتے تھے، دیکھیں کتنے اچھے اچھے سوال پوچھتے تھے، دادا جی مجھے بتائیں زندگی کی قیمت کیا ہے؟ تو دادا جی نے کہا کہ اچھا میں تمہیں سمجھاتا ہوں. تو اپنے جیب سے انہوں نے ایک پتھر نکالا بہت ہی خوبصورت سا، اور وہ اس کو پکڑا دیا اور اسے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے تو جتنی بھی دکانیں ہیں منڈی میں، سبزی والا ہے، جو بھی ہے سنہار ہے وہاں پر، یا کوئی اور جو بھی دکان ہے، تم ادھر جاؤ اور تم وہاں سے جا کر جو ہے اس کی قیمت معلوم کر کے آؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے یہ پتھر بیچنا نہیں ہے. تو وہ بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور میں یہ پوچھ کے آتا ہوں. تو سب سے پہلے جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو راستے میں ملتا ہے سبزی والا. سبزی والے کے پاس وہ جاتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ میرے پاس پتھر ہے، تو یہ تم جو ہے نا مجھے بتاؤ کہ اس کے بدلے کیا دو گے. تو اس پتھر کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں اس کی بڑی اچھی چمک ہوتی ہے، خوبصورت ہوتا ہے. تو کہتا ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ پتھر تم مجھے دے دو، میں تمہیں 1 درجن کینو دے دیتا ہوں. تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب. وہ اپنا پتھر لے کر تو آگے چلا جاتا ہے. اچھا اس کے بعد جی وہ آگے جاتا ہے اور وہ ایک سٹور میں جاتا ہے اور وہاں پر وہ پتھر دکھاتا ہے. تو وہ بھی جب اس پتھر کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ واہ بڑا خوبصورت پتھر ہے. تو وہ جو اس کو وہاں پہ مالٹے دے رہا تھا اس کی جگہ وہ تھوڑا سا زیادہ، 1 بوری جو ہے آٹے کی، وہ کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں ایسا کرتا ہوں کہ میں تمہیں 1 بوری آٹے کی دے دیتا ہوں، یہ تم پتھر مجھے دے دو. تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ آگے جاتا ہے ایک سنہار کی دکان پہ. تو سنہار اس پتھر کو جانچتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ واہ بڑا خوبصورت ہے. تو اسے کہتا ہے چلو یہ پتھر تم مجھے دے دو تو میں تمہیں اس کے لیے جو ہے 1 ملین روپیز دے دیتا ہوں. 1 ملین، 10 لاکھ ہوتے ہیں نا 1 ملین، ہے نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہی؟ 10 لاکھ روپے جو ہے میں تمہیں اس کے دے دیتا ہوں. تو کہتے ہیں واہ بھائی تو قیمت بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ پھر وہ پتھر اپنے جیب میں ڈالتا ہے، تھوڑا آگے جاتا ہے اور آگے جا کے جی وہ ایک قیمتی اور جو ان کامن پتھر ہوتے ہیں، جو بہت ہی ریئر قسم کے پتھر ہوتے ہیں، اس کی دکان ہوتی ہے. تو وہاں پر جا کر وہ اس کو پتھر دکھاتا ہے. تو کیونکہ اس بندے کو اس پتھر کی جو ہے جانچ ہوتی ہے، اس کا کاروبار ہی پتھروں میں ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے پتھر قیمتی ہوتے ہیں کون سے نہیں ہوتے. جب وہ اس پتھر کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اتنی قیمتی اور اتنی ریئر قسم کی روبی تم لائے کہاں سے ہو؟ میں نے تو اپنی پوری زندگی گزار دی اس کی کھوج میں کہ مجھے کہیں سے اتنا اصلی اور اتنا ریئر پتھر مل جائے، تو اس کی تو میں قیمت لگا ہی نہیں سکتا. تو تم جہاں سے یہ لے کر آئے ہو مجھے یہ بتاؤ، تاکہ اس کے حساب سے جو ہے میں بھی جا کے وہاں سے کچھ لے کر آ سکوں، یا میں اس کی قیمت، مطلب کہتے ہیں نا اس کی کوئی پرائس نہیں ہے، پرائس لیس. تو وہ بچہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. اور سوچے کتنا ڈس اپوائنٹ ہوں گے نا سارے، جن کو لگا ہوگا کہ میرے ہاتھ میں کچھ اچھی سی چیز آنے والی ہے. تو وہ جیب میں پتھر ڈالتا ہے، واپس چلا جاتا ہے. تو دادا جی کو جا کے کہتا ہے یہ لے آپ کا پتھر، میں نے نہیں بیچا، اب آپ مجھے بتائیں زندگی کی قیمت کیا ہے. تو دادا جی اسے کہتے ہیں کہ بیٹا زندگی کی قیمت وہی ہے جو تم ابھی گئے اور تم نے جگہ جگہ باقی لوگوں سے جو ہے اس کی قیمت پوچھی اور انہوں نے تمہیں اس کی قیمت بتائی. تو اس کو سمجھ نہیں آتی. کہتے کیا مطلب دادا جی؟ تو کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنے وسائل کے مطابق یا اپنی سوچ کے مطابق جو ہے آپ کی قیمت لگاتا ہے. اس کو ہوتا ہے کہ اچھا اتنی میری سوچ ہے، اس انسان کی اتنی قیمت ہے. جو جو اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے، جیسے جیسے لوگوں سے وہ ملا ہوتا ہے، جہاں تک اس کی سوچ جاتی ہے
اتنا جو ہے وہ اہم سمجھتا ہے ایک انسان کو. جیسے جیسے ایک انسان کو شعور آتا جاتا ہے, اس کے اندر ایمپتھی آتی جاتی ہے, اس کے اندر سمپتھی آتی ہے, اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ آتی ہے, اس کو دنیا کے مسائل کا پتہ چلتا ہے, اس کو دوسروں کے دکھ کا احساس ہوتا ہے, وہ سینسٹیو ہوتا ہے, اتنا اسے ہر انسان کی قیمت بھی جو ہے وہ زیادہ پتہ لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ تو ہے ایک پرسپیکٹو ان لوگوں کا جو قیمت لگاتے ہیں. جو لوگ ایک چھوٹے سے کوکون میں بڑے ہو جاتے ہیں, پوری زندگی پروٹیکٹڈ سی گزار دیتے ہیں, اماں ابا جو ہے ان کو یونیورسٹی تک پہنچا دیتے ہیں, اس کے بعد کھانا پینا, پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, اور ہر وقت پروٹیکٹڈ سے ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں. کبھی وہ زندگی کو خود فیس نہیں کرتے, وہ کبھی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے, وہ اپنے شیل سے باہر نہیں جاتے, وہ کبھی کوئی چیریٹی ورک نہیں کرتے, وہ لوگوں کا دکھ کبھی محسوس خود نہیں کرتے. تو ان کو باقی لوگوں کی قیمت, ان کی سٹرگل زندگی کی, ان کی لائف کی سٹوریز, وہ چیزیں کبھی سمجھ نہیں آتی, اور وہ ایک بہت عظیم انسان کو بھی ایک عام سا انسان سمجھ کے شاید رفع دفع کرتے ہیں کہ یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک نیشن میں سب سے کامیاب جو سیکٹ ہوتا ہے وہ مڈل کلاس ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر ہمیشہ بہتر سے بہتر ہونے کی کھوج ہوتی ہے, لیکن وہ ہمیشہ گراؤنڈڈ رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ ریالٹیز دیکھی ہوئی ہوتی ہیں زندگی کی, اس لیے وہ سب سے زیادہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں, اور ان دوسروں کی قیمت کا احساس بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو ایک طرف تو یہ کہ جو جتنے لوگوں سے آپ ملیں گے, جتنی ان کی سٹوری سنیں گے, جتنا آپ ایمپتھائز کر سکتے ہیں, ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچ سکتے ہیں, اتنا آپ کو ہر انسان قیمتی لگے گا, اور اتنا آپ کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت آئے گی, کیونکہ آپ کو ہر دفعہ پتہ چلے گا کہ کسی نے برا کیا, کسی نے کچھ مجھے برا کہہ دیا, مجھے ڈانٹ دیا, میرے بارے میں بری بات کر دی, تو یہ اس انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری ہے, اور آپ اس کے ساتھ بدلے میں برا نہیں کریں گے. اور جب آپ کو اپنی قیمت کی بات پتہ چلتی ہے, کبھی کسی انسان کے اوپینین کی وجہ سے, کبھی کسی انسان کے کسی مشورے کی وجہ سے, کسی بات کی وجہ سے, کسی تانے کی وجہ سے اپنی اہمیت آپ کو نہیں جو ہے کھونی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ میرے بارے میں یہ انسان ایسا سوچتا ہے, یا مجھے اس نے یہ کہہ دیا, یا اس نے وہ کہہ دیا, تو میں شاید اسی قابل ہوں, یا میں اس سے بہتر نہیں ہو سکتی یا ہو سکتا, یا میں اس سے بہتر نہیں کر سکتی یا کر سکتا. آپ کی قیمت وہی انسان جانے گا جو آپ کے قابل ہوگا, جو آپ کو سمجھے گا. اپنے آپ کو ایک حد تک آپ بدل سکتے ہیں, اپنی بری عادتیں, اپنے اندر فلیکسیبلٹی, دوسرے لوگوں سے جو ہے ایک اچھا تعلق رکھنے کے لیے کبھی کبھی اپنی تھوڑی سی عادتیں بدلنی پڑتی ہیں, لیکن اصل محبت وہی ہے, اصل پیار وہی ہے, اصل ایکسیپٹنس وہی ہے, ہوپ اور پیسفل لیونگ وہی ہے, جس کے اندر آپ جیسے ہیں آپ کو ویسا ایکسیپٹ کیا جائے, اور آپ کے اندر اچھی چیزوں کی ایڈیشن کی جائے, نہ کہ صرف تنقید اور برا جو ہے آپ کو کہا جائے. تو کبھی بھی کسی کی کسی بات کی وجہ سے, لوگوں کے تانوں کی وجہ سے, لوگوں کا کام ہے کہنا, ہے نا, کچھ تو لوگ کہیں گے, ان کا کام ہے کہنا, تو یہ باتیں سن سن کے اپنا دماغ نہیں آپ نے خراب کرنا ہے. آپ کی قیمت, آپ کی اصلی ورتھ وہی انسان پہچانے گا جو آپ کے قابل ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کے اندر کچھ بری عادتیں ہیں اور آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے کہ ایسا مت کرو, ایسا کر لو, تو آپ بالکل کان بند کر لیں کہ میری قیمت ایک انسان نے پہچاننی ہے. کچھ اپنا ضمیر بھی زندہ ہوتا ہے, تو اچھے اچھے مشورے سننے چاہیے, لیکن اپنا مورال کبھی بھی کسی کی وجہ سے ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. آج کا جو ہے میں آپ کو ٹاپک بتاتی چلوں اور ہمارے گیسٹ بتاتی چلوں. ہم سٹارٹ کریں گے شو نصر اللہ مشیل انصاری صاحب سے, جو کہ زمبا پائنیئر ہے پاکستان میں, اور آج ایک بہت ہی مزیدار سی روٹین پھر سے لے کر آ رہے ہیں. تو اپنے ڈانسنگ اور ایکسرسائز شوز جو ہے وہ ہمارے سامنے لے آئیے ٹی وی کے, اور ہمارے ساتھ زمبا کیجیے. ہمارے ساتھ ہوں گے صادق احمد خان, کنٹری ڈائریکٹر واٹر ایڈ پاکستان. آج ورلڈ واٹر ڈے ہے, اور یہاں پر کچھ بہت اہم باتیں ہوں گی. پانی کی جو ہے قلت, یا پانی جو اب صاف نہیں فراہم ہو رہا لوگوں کو. کل ہمارے پاس کچھ بچے آئے تھے جنہوں نے اس بارے میں بات بھی کی تھی کہ صاف پانی میسر نہیں ہے دیہاتوں میں, کتنی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے, پانی کس طرح کم ہو رہا ہے, اس کو ضائع ہونے سے کیسے بچانا ہے. اور ایک بڑی عجیب سی خوفناک سی بات یہ ہے کہ زیادہ تر اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو تھرڈ ورلڈ وار ہوگی, اللہ نہ کرے گا وہ ہو, اللہ نہ کرے ہو, لیکن جو ہوگی اس کی مین وجہ پانی ہوگی, پانی کا نہ ہونا, اور پانی کی جو فراہمی ہے اس کے اوپر یہ ورلڈ وار ہوگی. تو ہمارے ساتھ آج ایک ایکسپرٹ ہوں گے, اور اس کے بارے میں بھی ہم کچھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے شیف وسیم, جو کہ آج بنا رہے ہیں فش ویرونیک, ایک یہ فرینچ ورڈ ہے, اور آج آپ کو ہم بنانا یہاں پر سکھائیں گے کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ آج کا ہمارا بہت 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 امپورٹنٹ ٹاپک ہے بریسٹ کینسر, جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں, کس وقت آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے, کون سے ٹیسٹ آپ کو تھرو آؤٹ اپنی لائف کیری آؤٹ کرنے چاہیے ہیں, اس کے لیے اقدامات کیا کیے جا سکتے ہیں, ہماری گورنمنٹ نے کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں اس کے لیے, اور کیا اس کا علاج ہے, کس سٹیج پہ اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے, اور آپ کو کب محتاط
ہو جانا چاہیے ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر عائشہ احسانی مجید, ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر فار بریسٹ کینسر پروگرام اینڈ ایسوسیٹ پروفیسر آف ریڈیولوجی, اور ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر رخشندہ رشید جو کہ پروفیسر آف جنرل سرجری ہیں. تو ایک ان ڈیپتھ انالیسز ہوگا اس کا بھی, اور یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ڈسکس ہوگی. پلیز مجھے کال کر کے, تو آپ نے بھی فیڈ بیک دینا ہے. آپ سے میرا سوال آج کا یہ ہے کہ کیا آپ اپنی صحت کے مسائل کے حوالے سے آگاہ ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی صحت کے کیا مسائل ہیں؟ کیا آپ ٹائملی چیک اپس کراتے ہیں؟ کیا آپ کو جو بہت سارے ٹیسٹ ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں اس میں سے آپ 2-1 کرا کے چھوڑ دیتے ہیں یا سارے کراتے ہیں؟ آپ کو کتنا اپنی صحت کے بارے میں پتہ ہے؟ تو یہ آپ نے مجھے کال کر کے آج بتانا ہے. ٹائم ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد شو سٹارٹ کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو مہک دی مارننگ. ہمیں جوائن کیا یہاں پہ مسٹر صدیق احمد خان نے, فیلو آف لیڈرشپ فرام انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ, ایسوسیٹڈ ود دا ڈیولپمنٹ سیکٹر فار دا لاسٹ 27 years, co-author of the Sarhad Provincial Conversation Strategy, and currently he is leading WaterAid Pakistan as the country director. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. کیسے ہیں آپ؟ Very well. ٹھیک ٹھاک. Good to be here today. اور بہت ہی سنگین ٹاپک پہ آج گفتگو ہونے والی ہے. بہت ہی مجھے لگتا ہے آپ کو زندہ رہنے کے لیے سانس کے ساتھ ساتھ پانی بہت زیادہ ضروری ہے. True. تو کیا تھیم ہے دفعہ؟ ٹوڈے از دا ورلڈ واٹر ڈے, سو what would you say about that? ورلڈ واٹر ڈے جی 1993 میں UN نے اگری کیا کہ ہم ورلڈ واٹر ڈے منایا کریں, اور ریزن اس کا یہ ہے کہ پانی, جیسے آپ نے کہا کہ سانس کے بعد سب سے اہم ضرورت انسان کا پانی ہے. بالکل. پانی آپ اگر 48 گھنٹے تک آپ کو نہ ملے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. بالکل. ایک تو انسان کی استعمال ہے, اس انسان کا دوسرا استعمال جو ہے وہ آپ کے ایگریکلچر میں ہے. اگر ایگریکلچر میں آپ کو پانی نہ ملے اور صاف پانی نہ ملے تو بھی آپ اپنی خوراک نہیں پیدا کر سکتے. تیسرا استعمال انسان کا اس کی انڈسٹری میں ہے. انڈسٹریز میں نہ ہو تو اگر پانی نہ ہو تو آپ کی انڈسٹریز بھی نہیں چلتی. سو اٹس اے لائف لائن of the world actually. بالکل. And that is how the leaders of the world decided کہ نہیں ہم کو اس کو پراپرلی مینیج کرنا چاہیے, صحیح طریقے سے چلانا چاہیے. تو 1993 میں دنیا نے اگری کیا کہ ہم ایک ورلڈ واٹر ڈے کیا کریں جس میں ہم سارے آسپیکٹس آف واٹر جو ہیں اس کو ہم کنسیڈر کیا کریں اور اس کو بہتر طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کیا کریں. اس سال جو ورلڈ واٹر ڈے کا تھیم ہے وہ ویسٹ واٹر ہے, کہ جو پانی ہم استعمال کر لیتے ہیں, چاہے وہ گھر میں استعمال کریں, چاہے وہ ہم اپنے ٹوائلٹ میں استعمال کریں, چاہے کچن میں استعمال کریں, چاہے کسی انڈسٹری میں استعمال کریں, چاہے کسی ہم ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی میں استعمال کریں, اس کا ویسٹ ہم کیسے مینیج کریں, اس کو کتنا ضروری ہے اس کے ویسٹ کو مینیج کریں. بالکل. جو پانی ضائع ہو گیا, جو استعمال ہو چکا ہے, اس کو دوبارہ استعمال کیسے اس کو اس لیول تک کیسے لایا جائے کہ جو دوبارہ ہماری جو نیچرل اسٹریمز ہیں, جو ہمارا واٹر ریسورس ہے, اس کو وہ پولوٹ نہ کرے, اس کو وہ خراب نہ کرے, تاکہ جو ہم سے آگے استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس واٹر کی وہی کوالٹی رہے جو واٹر کی کوالٹی ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں. بالکل بالکل, ڈیفینیٹلی. تو اس کے بارے میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کوئی اس کا سولوشن ہے؟ بیکاز ایک کنٹری, آئی ایم ناٹ شیور اف اٹ از سنگاپور اور ناٹ, آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شیور, جس نے ریسنٹلی ویسٹ مینجمنٹ ان کی اتنی زبردست ہو گئی ہے کہ ان کی کنٹری میں ویسٹ رہا ہی نہیں ہے. دیر از نو ویسٹ. تو مطلب اٹس ڈویبل, ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو. Certainly it is doable, but then again it all depends as to how do we prioritize it as citizens, as a state, as the actors who are part of the state. بالکل. وہ اس کو پریورٹائز کیسے کرتے ہیں. بڑا انفارچونیٹ ہے اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی حالات پرٹیکولرلی, کہ جو ہمارا ویسٹ واٹر ہے, میں انڈسٹریل ویسٹ کی یا ایگریکلچرل ویسٹ کی بات اتنی نہیں کروں گا, میں اپنے ڈومیسٹک ویسٹ کی اور اپنے جو ہمارے اربن ایریاز میں پرٹیکولرلی یا رورل ایریاز میں جو ڈومیسٹک ویسٹ واٹر ہے, آپ سارے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, ایک ایک انسان کا جو ویسٹ واٹر ہے, اس میں ایک ایک ویسٹ جو واٹر ہے جی, وہ سارے ہمارے پرٹیکولرلی
ہمارے پورے ہیبیٹیٹ کو, ہمارے جو رہنے کی پوری دنیا ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے ون وے اور ادر. انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ میجورٹی آف دی جو ہمارا ویسٹ واٹر ہے وہ ٹریٹ نہیں ہوتا. ٹھیک. آئی ہوپ میں آپ کو صبح صبح کو بہت انگزائٹی اٹیک انگزائٹی بہت وری میں نہ لے جاؤں, لیکن آنیسٹلی ٹیلنگ یہ ہے ہی اتنی وریسم بات کہ اس پہ سوچنے کی بات ہے. اسلام آباد جیسا شہر جو اس وقت پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ, سب سے مہذب, سب سے ماڈرن اور ایجوکیٹڈ شہر سمجھا جاتا ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو جتنا تقریباً اس وقت ویسٹ واٹر ہے وہ ہماری نیچرل اسٹریمز میں جا رہا ہے. ایکچولی جو واحد جو ہمارا سویج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے جو گندے پانی کو صاف کرتا ہے وہ پارٹلی فنکشنل ہے اسلام آباد میں, جو I-9 میں واقع ہے. تو جب وہ پارٹلی فنکشنل ہے تو پانی کہاں جا رہا ہے؟ ہم تو صبح روزانہ استعمال کر لیتے ہیں, صبح سے شام تک استعمال کرتے ہیں, گاڑیاں بھی دھوتے ہیں, نہاتے بھی ہیں, کھانا بھی پکاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو کہاں جا رہا ہے یہ پانی؟ یہ سارا پانی ہماری نیچرل سٹریمز میں جا رہا ہے, اور نیچرل سٹریمز میں سے کہاں جا رہا ہے؟ وہاں سے پھر ہم نے ایگریکلچرل پروڈکٹس بنا رہے ہیں. ایگریکلچرل پروڈکٹس کیسے بنتے ہیں جی؟ وہ جب بن جاتے ہیں پھر ہم کھاتے ہیں اور پھر الحمدللہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں. ہم اپنا ویسٹ ہی واپس کھا رہے ہیں نا, مور اور لیس ویری ویری آنیسٹ. اس میں دیکھیں آپ, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اراؤنڈ اس وقت کوئی فیکٹس نہیں ہے اویلیبل بہت کانکریٹ, لیکن اندازہ یہ کیا جاتا ہے کہ تقریباً 8 سے 11% پانی صرف پورے پاکستان میں ویسٹ واٹر ٹریٹ کیا جاتا ہے. صرف 8 to 11 8 to, باقی سارا پانی واپس پھینک دیا جاتا ہے فریش واٹر میں. اب اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتا ہے بیکاز آف دس ایواپورائزیشن, اور جو واٹر سائیکل ہے بالکل کہ پانی بن جاتا ہے, پھر وہ برف بن جاتا ہے, پھر پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے اینڈ آل دیٹ, تو اس کی وجہ سے وہ ایک نیچرل پیوریفیکیشن سائیکل تو چل رہا ہے. لیکن جو ہم پھر بعد میں استعمال کر رہے ہیں وہ ایک بڑی ایک ڈینجرس بات ہے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا حکومتوں نے, مختلف حکومتوں نے, جیسے پختونخوا کی حکومت ہے, جیسے پنجاب کی حکومت ہے, انہوں نے بھی بڑی اچھی ہیلتھ سکیمز شروع کی ہیں, ہیلتھ کارڈز دینے شروع کیے ہیں غریبوں کو. بنیادی طور پہ بلینز آف روپیز کا خرچہ ہو رہا ہے, which is a very good thing. غریبوں کو کیا فنکشن ہے ہیلتھ کارڈز کا؟ ہیلتھ کارڈز کا یہ فنکشن ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جو اپنے علاج معالجے کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتے, ان کو وہ کارڈز دے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی علاج معالجہ مفت جا کے کروا سکیں. ٹھیک گورنمنٹ کی فنڈ, گورنمنٹ کی طرف سے. یہ ایک بڑی اچھی فیسلٹی ہے, بہت بڑی اور اچھی فیسلٹی ہے غریب لوگوں کے لیے پرٹیکولرلی. لیکن بیماری کی وجوہات کو بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے. جو ہماری بیماری کی وجوہات ہیں اس میں بنیادی طور پہ گندا پانی کا استعمال ہے. جو بنیادی ہماری وجوہات ہیں بیماری کی, خاص طور پر آپ کے جو آپ کا ڈائریا ہے, جو آپ کا ٹائیفائڈ ہے, جو آپ کا ہیپیٹائٹس اے ہے, کالرا ہے, آپ کا پولیو ہے, یہ سارا آپ کا پانی, سینیٹیشن اور آپ کے ہائیجین کے بیہیویئرز کی وجہ سے ہوتا ہے. بالکل. اگر ہم یہ سارا کام پراپر کر لیں, اپنا لوگوں کو پینے کا صاف پانی مل جائے, لوگ اپنی سینیٹیشن صحیح کر لیں, اور لوگوں کے جو رویے ہیں اپنے آپ کو صاف رکھنے کے وہ بہتر ہو جائیں, تو پاکستان کا 4% آف GDP سالانہ بچ سکتا ہے. واو. ٹھیک ہے. It's huge. It's huge, I know. بڑا خرچ, بڑا نقصان کر رہے ہیں ہم پاکستان میں اپنا معاشی تو نقصان ہم کر لیتے ہیں, لیکن جو بنیادی دیکھتے ہیں آپ کے انسان کو کتنی تکلیف ہے. ہر سال ڈائریا کی بیماری کی وجہ سے پاکستان میں 39,000 بچے 5 سال سے کم عمر کے فوت ہو جاتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ گندا پانی ہے. گندا پانی, سینیٹیشن کا نہ ہونا, پراپر ہائیجین پریکٹسز کا نہ ہونا. بالکل. ٹھیک ہے جی. جب یہ حالات بن جاتے ہیں تو آپ دیکھیں 39,000 آپ کے مر جاتے ہیں بچے 5 سال کے بڑے, اور پاکستان اس ریجن میں 2nd ہائیسٹ ہے, ہم سے آگے صرف افغانستان ہے. اوہ واو. یہ بہت افسوس کی بات ہے, اور
اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے بھی میں کہوں گی مجھے پانی ہی چاہیے, تھوڑا سا پی کے. تو آئرنی دیکھیں نا اس بات کی, بدن یہ یقین کر لیں کہ آپ صاف پانی پیئیں, صاف پانی پی رہے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں, ہمارے پاس منرل واٹر کا ایک وہ ہے جو ہے نا باٹلز میں, اس کا بھی خیر اس میں بات کرنا شروع کروں تو ایوری باٹل دیٹ یو کنزیوم آپ ایک بیس پروڈکٹ بھی ساتھ میں پروڈیوس کر رہے ہیں پلاسٹک کا, یا تو آپ ریوزیبل باٹلز ہوں یا آپ اپنی شیشے کی بوتل ساتھ لے کر گھومیں, اس کے اندر میٹل کا اسٹرا رکھیں. جس طرح اس پر تو اگر ہم بات کرنا شروع کریں نا تو واقعی اور ڈیزرونگ انگزائٹی اٹیکس آپ کو آنے چاہیے, اور اس کی وجہ سے آپ کو اپنی پریکٹسز بھی چینج کرنی چاہیے. اس میں مزید بات کرتے ہیں آپ انڈیویجولی کیا اقدامات کر سکتے ہیں پانی کو بچانے کے, اس کے بارے میں بھی ورلڈ وائڈ کیا اقدامات ہو رہے ہیں, اور پاکستان کی اگلے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں کیا ایسی کوئی چیز ہے جس سے پانی کو مزید بچایا جا سکے. چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو میک دی مارننگ. سر اگر ہم بات کریں کہ انڈیویجول لیول پر پانی سیو کرنے کی, ہماری آف اسکرین بڑی بحث ہو رہی تھی بڑی بڑی ٹاپکس کے اوپر, بٹ وی ول ٹاک اباؤٹ وٹ ایچ اینڈ ایوری پرسن جو اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس بارے میں. تو سب سے پہلے اگر ہم ڈرنکنگ واٹر کی بات کریں کہ کم سے کم ویسٹ پروڈیوس کرتے ہوئے ہم پانی پینے کا کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے جی, پانی کی اپنا پینے کی ایک مقدار ہے جو آپ کو پینا چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ صحت مند رہیں, آپ بیماریوں سے بچیں. جہاں تک پانی کی بچت کا حوالہ ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرٹیکولرلی جیسے آپ کچن میں خواتین برتن دھوتی ہیں, سبزی دھوتی ہیں, کھانا پکاتی ہیں, گھر کی صفائی کا انتظام کرتی ہیں, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کون سا کام کرنا انتہائی ضروری ہے. مثال کے طور پہ گھر ہے تو اس میں ہمیں کتنے برتن گندے کرنے چاہیے. ہر دفعہ پانی پینے کے لیے ہمیں صاف گلاس کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی گلاس ہے جس میں آپ بھی پانی پی سکتے ہیں, اور وہ گلاس آپ سارا دن استعمال کر سکتے ہیں, آپ کو بار بار نئے گلاس کی ضرورت نہیں ہے. سملرلی آپ جب پلیٹس استعمال کرتے ہیں یا چمچ استعمال کرتے ہیں یا اور ایسی چیز استعمال کرتے ہیں تو کم سے کم استعمال کریں, ہر دفعہ ایک نئی چیز نہ نکالیں, ہر دفعہ نہ نکالنے کی ضرورت ہو تاکہ آپ کو ہر دفعہ دھونے کی ضرورت پڑے. دوسرا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جب واش روم میں جو آپ کے بیہیویئرز ہیں پرٹیکولرلی, جیسے آپ اگر مرد ہیں تو شیو کر رہے ہیں, یا اگر آپ کسی وقت میں شاور لے رہے ہیں, یا آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں, تو آپ کیسے اس پانی کو بچا سکتے ہیں. چونکہ پاکستان میں اگین ہمارے پاس جو زیادہ تر لوگوں کے پاس جو پانی گھروں میں آتا ہے وہی پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو ہمارے پانی کے سورسز ڈیفرنٹ نہیں ہیں کہ پینے کے لیے ڈیفرنٹ استعمال ہو اور باقی کاموں کے لیے ڈیفرنٹ استعمال ہو. تو وہی پانی پھر ہم باتھ روم میں بے حساب ضائع کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, کسی کو لمبے شاورز لینے کی عادت ہوتی ہے, کوئی بالٹی میں نہا رہا ہوتا ہے, بالٹی سے آپ نہائیں تو بالٹی سے نہانے سے کافی زیادہ پانی ضائع ہوتا ہے. اچھا, بالٹی تو ایک سیو کرنے کا طریقہ نہیں ہے ویسے, شاور کا آلٹرنیٹیو نہیں ہے شاورز کہ ایک بالٹی سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا. شاور میں تو آپ کھڑے رہیں تو از اے ڈفرنٹ, دیٹ از واٹ آئی سیڈ کہ جی آپ دیکھیں کہ کتنا آپ کو شاور لینا. ٹھیک ہے, لیکن اگر بالٹی میں جب آپ دیکھیں نا, آپ بالٹی کا جب ڈالتے ہیں, پریکٹیکل چیزیں میں آپ کو بالکل, جب ایک مگ پانی اپنے اوپر ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے جسم پہ کتنا پانی جاتا ہے اور نیچے فرش پہ کتنا پانی جاتا ہے. بالکل, جتنا پانی فرش پہ جا رہا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, شاور کا کم از کم یہ کمال ہے کہ جتنا پانی تقریباً آ رہا ہے وہ آپ کی باڈی پہ آ رہا ہے. بالکل. So that in a way cleans you, but then at the same time saves water. اچھا, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو جب آپ باہر ٹریول کرتے ہیں نا تو ایک ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ کنٹری کا فرق آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ ٹائمڈ شاورز ہوتے ہیں. جی, کہ اس کے اندر آپ نے بٹن پریس کیا تو وہ شاور تھوڑی دیر کے لیے آئے گا, جو بیسکلی ایک شیمپو کے لیے آپ کے لیے کافی ہوتا ہے, اور پھر وہ رک جائے گا خود بخود. آپ کو دوبارہ بٹن پریس کرنا پڑتا ہے اس کو دوبارہ آن کرنے کے لیے, پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے پھر رک جاتا ہے. ناؤ وٹ دیٹ ڈز اٹ کہ وہ آپ کو کانسٹنٹلی کانشیس کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ پانی استعمال کر چکے ہیں. اینڈ obviously جب ایک کانسٹنٹ اسٹریم آف واٹر نہیں آئے گی تو اگر آپ سردیوں میں گرم پانی کے نیچے کھڑے ہوئے تو وہ آپ کو وہ والی سیٹسفیکشن نہیں ملے گی, آپ جلدی باہر آ جائیں گے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اویئرنیس کیمپینز, یہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہیں, یہ زیادہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جائیں. دیکھیں یہ تو بڑی ایڈوانسڈ کنٹریز کی آپ بات کر رہے ہیں. ہم بیسیکلی ابھی پاسبلٹی ہے کہ ہم مڈل انکم کنٹریز میں چلے جائیں, لیکن آپ دیکھیں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت ہماری آبادی کوئی 3 کروڑ تھی, 3 ساڑھے 3 کروڑ.
آج ہم تقریباً 21 کروڑ پہ پہنچ چکے ہیں. پاپولیشن ہر چیز کا مسئلہ ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ, ہے نا. 7 گنا آبادی زیادہ ہو گئی ہے اس ملک کی پچھلے 60-65 سالوں میں, رائٹ. اللہ تعالیٰ نے کمال ایک کیا ہے کہ جس وقت یہ کائنات تخلیق کی تھی, جتنا پانی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا وہ کوئی ایٹماسفیرک جو آپ کے سسٹمز ہیں اس کی وجہ سے اتنا ہی ہے, نہ ایک قطرہ زیادہ ہوا ہے نہ ایک قطرہ کم ہوا ہے. سو پاکستان میں جتنا پانی 1947 میں تھا آج 2017 میں بھی اتنا ہی ہے, 70 سال میں. ٹھیک ہے جی. اب جب ایک قطرہ پانی زیادہ نہیں ہوا اور آپ کی 7 گنا آبادی زیادہ ہو گئی ہے تو آپ کو تو اسی پانی سے گزارا کرنا ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے, چونکہ ہم نے بہت اچھے وقت دیکھے ہیں, کوئی پانی کا بل نہیں آتا تھا, کوئی پانی کی روک نہیں ہوتی تھی, ہر وقت آپ کے گھر میں پانی چل رہا ہوتا تھا, سرکار کا پانی چل رہا ہوتا تھا, بالکل صاف ستھرا پانی چل رہا ہوتا تھا. آج سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ آپ اسلام آباد جیسے شہر میں چند گھنٹوں کے لیے کبھی کبھی پانی آ جاتا. تو یہ کیسے ہو گیا؟ کچھ تو obviously گورننس کے ایشوز ہیں, لیکن مینلی اٹس دی پاپولیشن ایشو. اچھا سر, ہمارے پاس ٹائم کیونکہ کم رہ گیا, میں چاہوں گی کہ اس واٹر ڈے پہ جتنے بھی آپ کے دیکھنے والے ہیں اس وقت, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرے خیال سے جی 2-3 کیٹیگریز میں میسج دے سکوں گا. فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ, لوگ میں خود کیا سے پانی استعمال کر رہا ہوں, ٹھیک, کیسے میں اپنے ارد گرد کے پانی کو سیو کر سکتا ہوں فرام پولوٹنگ. ٹھیک ہے جی. میں اس کی کنزرویشن کیسے کر سکتا ہوں, کم کیسے استعمال کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. میں اس کو اپنے لیے صاف کیسے رکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. کنٹامینیشن سے کیسے بچا سکتا ہوں. دوسرا, ہمارے ایز اے معاشرہ کہ ہم معاشرے میں ایسی اقدار قائم کریں جو پانی کو بہتر طریقے سے استعمال کے لیے معاون ثابت ہوں, سپورٹ کر سکیں اس کو. ٹھیک ہے جی. کہ ہم اگر کوئی پانی ضائع کر رہا ہے تو ہم کو تکلیف ہو, ہم کہیں اس کو کہ جی آپ پانی ضائع نہ کریں. obviously لڑائی نہ کریں اس کے ساتھ, لیکن انہیں پولائٹ میں ہم بتائیں ایز اے نارم ہم قائم کر لیں کہ جی پانی ہم نے نہیں ضائع کرنا. ٹھیک ہے جی. پانی ہم نے نہیں پولوٹ کرنا. تیسری بات آئی تھنک اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ از کہ اسٹیٹ سرکار آگے آئے, بالکل اس پہ سوچے, اس کے اوپر کام کرے, دیکھیں ہمارے پاس کیا ریسورسز ہیں اور ان ریسورسز کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے, کیسے کنزرو کرنا ہے. جو آپ کا اس وقت 91% لوگوں کو پینے کا صاف پانی حکومت کہتی ہے ملتا ہے, لیکن اس میں سے بھی تقریباً 85% پانی, یہ تحقیق شدہ بات ہے, is unsafe to drink, and that is how we lose 39,000 children every year. Yes, بالکل. So I'm sorry if I'm dragging, lekin this is a critical issue actually. It's a critical and a very very important issue. And then the wastewater. wastewater کے ساتھ ہم کیا کریں, wastewater کو میں نہیں ٹریٹ کر سکتا. ٹھیک ہے, ویسٹ واٹر کوئی اور ادارہ نہیں ٹریٹ کر سکتا, ویسٹ واٹر کو صرف اور صرف سرکار ٹریٹ کر سکتا ہے. بالکل سر, تھینک یو سو مچ, یو ہیو براٹ اباؤٹ ویری امپورٹنٹ پوائنٹس, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ بات جتنے لوگوں کو ملی, جس طرح ہم لوگ آف ایئر بھی بات کر رہے تھے کہ جتنا پرائیورٹائز ہم ایز اے قوم ایک ایشو کو کریں گے, جتنا آگے ایز اے قوم ہم ایک ایشو کو لے کر آئیں گے اور اس کو امپورٹنٹ بنائیں گے, سو آبویسلی دا گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری آواز ہے اور وہ ہمارے لیے ہی سب کچھ کرتی ہے, تو یہ ایشو ہائی لائٹ ہوگا اور اس کے اوپر کام بھی کیا جائے گا. سو دس از ورلڈ واٹر ڈے, آپ جو ہے کنزرو کرنے کا سوچیں اور پانی کو بچانے کا سوچیں. تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ہیئر. ٹائم ہے چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. ویلکم بیک ٹو میک دی مارننگ. ہمیں جوائن کیا نصراللہ مشعل انصاری نے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, ٹھیک ٹھاک. آج تو آپ تھوڑے زیادہ خوش ہوں گے. ہاں جی, آج تو میں بہت ہی خوش ہوں. آج تو تھوڑے سے زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ آج رات کو آپ کے لیے کچھ سرپرائز ارینج ہو رہے ہوں گے, آپ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہی ہوں نا, کیونکہ ویسے 2 سرپرائزز آلریڈی دے چکے ہیں مجھے میرے اسٹوڈنٹس, پہلے سے دے چکے ہیں. پہلے سے, یہ صحیح. اچھا, آپ کا جو میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ کل جو ہے نصراللہ کا برتھ ڈے ہے, اور ان کا برتھ ڈے ایسے دن ہوتا ہے جس دن چھٹی ہوتی ہے, تو آپ کو جو ہے نا ویسے اچھی بات بھی ہے کیونکہ آپ خوشی سے منا سکتے ہیں چھٹی, اور یہ بری بات اس لیے کہ ہم آپ کے
ساتھ نہیں منا سکے. ہاں یہ نہیں کوئی بات نہیں, ہم جو ہے نا یہاں پر دیکھیں ہمارا ملک سب سے امپورٹنٹ ہے, میں تو ایک حصہ ہوں اس ملک کا, پیار کرنے والا ہوں, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہمارے ملک کی سیلیبریشن چل رہی ہوں گی تو میری آپ کی تو 10 گنا بڑھ جائیں گی, وہ آلریڈی بڑھ جائیں گی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میری برتھ ڈے کیونکہ اگست میں ہوتی تھی تو ہمیشہ اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھیں, تو میں نے کوئی آئی تھنک سو 5-6 سال اسکول میں جھوٹ بولا تھا کہ میری برتھ ڈے 2 دسمبر کو ہوتی ہے. میں ہر 2 دسمبر کو اپنی برتھ ڈے مناتی تھی وہاں پر جا کے, اسکول میں بتا کے ٹافیاں شوفیاں گفٹ شفٹ لے کے. سو مجھے آپ کی درد کا احساس ہے کہ چھٹیوں میں کیا ہوتا ہے. نہیں میں بڑی جیلس ہوتی تھی ان بچوں سے جو اسکول میں ٹافیاں لے کے آتے تھے نا, اور میری گھر میں برتھ ڈے ہوتی تھی ہمیشہ. تو لیکن ہماری طرف سے ویری 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 ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, اور آپ جیے ہزاروں سال, آپ کو خوشیاں ملے ڈھیر ساری بے شمار, صحت بھری آپ کی خوبصورت سی زندگی ہو, اور آپ ہمارے پاس ہمیشہ آتے رہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم شمداز. السلام علیکم. وعلیکم السلام شمداز, کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. شمداز آپ کے پروگرام کی تعریف کرنے کے لیے میں نے کراچی سے کال کی ہے, اور میں نے آپ کے پروگرام کی تعریف, آپ کی ڈریسنگ کی تعریف, ماشاء اللہ آپ کے ڈریس اتنے اچھے ہوتے ہیں, بالکل یہاں کراچی سے ہٹ کے ہوتے ہیں. مجھے ابھی آج کا بھی ڈریس آپ کا اتنا اچھا لگ رہا ہے, کل کا بھی. تو میں بس آپ کے ڈیزائنر کا پوچھنا چاہتی ہوں, ان پہ گیا کہ ہمیں بھی کبھی لاہور وہاں اسلام آباد سے یاد بھیجا کریں. تھینک یو سو مچ. میں آپ کو ویسے بتا دوں, یوزلی میں زیادہ تر ڈریسز جو ہے وہ سیفائر کے پہنتی ہوں یا آغا نور کے پہنتی ہوں جو ہمارے ڈیزائنرز ہیں. آج میں نے جو ڈریس پہنا ہے اپنی امی کا پہنا ہوا ہے, تو سب سے بڑی بات ہے, اور میں زیادہ تر اپنی اماں کے کپڑے چوری کر کے پہن رہی ہوتی ہوں. بہت اچھی آپ کی امی, بہت اچھی ڈیزائنر ہے, ان کو مبارکباد دیں. ان سے کہے ہر کالر کو ایک ڈریس دے دیا کرے, بہت پیارا ڈریس ہے. تھینک یو سو مچ. اور آپ کا شو بہت اچھا کرتی ہیں آپ. آج پانی کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, اور یہ ویٹ لاس کے حوالے سے مجھے بات کرنی ہے. جی جی پوچھیے. صحت کے لیے, ہماری صحت کے لیے وزن کم کرنے میں پانی کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ وزن کم کرنے میں پوچھنا چاہتی ہوں. بڑا انٹرسٹنگ آپ نے جو ہے سوال پوچھا ہے, بالکل میں پوچھتی ہوں. جی آپ کچھ اور کہہ رہی تھی؟ جی نہیں, میں یہ کہہ رہی تھی کہ اور وہ ان کی سالگرہ کی کل کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں میں. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. بس دعائیں کیا کریں ہمارے لیے. تھینک یو سو مچ. آپ کی دعائیں بہت ہیں جی میرے لیے. بالکل جی, اور تھینک یو سو مچ. آپ لوگ کال کرتے تھے, تعریف کرتے, دل خوش ہو جاتا ہے, دل سے دعائیں نکلتی ہیں, انرجی بڑھ جاتی ہے, انرجی بڑھ جاتی ہے, ڈبل ہو جاتی ہے. ایسے پیار کرنے والے لوگ جو ہے نا دنیا میں اور بھی زیادہ ہونے چاہیے. اچھا, انہوں نے بڑا اہم سوال پوچھا کہ ویٹ کو کم کرنے میں پانی کا کیا رول ہے؟ ہاں, پانی کا بہت بڑا رول ہے. آپ کو پتا ہے نارملی کہا جاتا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ 70% واٹر بیسڈ ہے. بالکل, یہ تو بات ہے. واٹر آپ کا ویٹ ریڈیوس کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. واٹر میں 0 کیلوریز ہوتی ہیں, یہ آپ کی ہنگر کو ڈیکریز کرتا ہے. اٹس گڈ فار میٹابولزم کو بوسٹ کرتا ہے. یہ آپ کی ہنگر ڈیکریز کرتا ہے, میٹابولزم کو بوسٹ کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ جو کھاتے ہیں یا تو اتنا ہی کھاتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے. اگر کھاتے ہیں تو میٹابولزم ٹھیک ہونے کی وجہ سے آپ اس کو برن کر رہے ہوتے ہیں. اور جو تھرڈ چیز ہے جو کہ سمجھی جاتی ہے کہ جس ایج کی وجہ سے یا کم کھانے کی وجہ سے جو تاثرات چہرے پہ آ رہے ہوتے ہیں یا باڈی پہ افیکٹ آ رہے ہوتے ہیں, وہ واٹر فل کر رہا ہوتا ہے. آپ کی اسکن کے لیے اٹس گڈ فار یور کڈنیز, اٹس گڈ فار یور جوائنٹس. اگر آپ کو کسی کو جوائنٹس کا مسئلہ ہے تو میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ آپ یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروائیں. اس کے بعد مطلب آپ دیکھیں, کیونکہ وہ پانی کی وجہ سے ہی ہوگا. تو پانی آپ کو نہ صرف آپ کے جوڑوں کو سیو کرتا ہے, آپ کی کڈنیز کو سیو کرتا ہے, آپ کی اسکن کو گلوئنگ رکھتا ہے, آپ کی ہنگر کو ڈیکریز کرتا ہے, آپ کے میٹابولزم کو بوسٹ کرتا ہے, بلکہ یہ آپ کا ویٹ ریڈیوس کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور آپ کو زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے. اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, صاف ہونا چاہیے پانی. زبردست. ٹھیک ہے, آپ نے سن لیا کتنا زیادہ یہ اہم ہے. آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہی بہت ہی ایک آپ سمجھ لیں کہ مائی موسٹ فیوریٹ سانگ. اچھا, زبردست. میں سن رہی تھی تھوڑا تھوڑا, بھی جب آپ سنیں گے تو بہت سارے لوگوں کا یہ بڑا فیوریٹ سانگ ہے اور بڑا انہیں مزہ آئے گا. اور میں خاص طور پہ کیونکہ اٹ واز ریلیٹڈ ٹو مائی برتھ ڈیز, تو پھر میرا تھا کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کوئی ایسی خوبصورت سی چیز دینی چاہیے جس کو وہ نہ صرف ایز اے وہ ڈانس کے طور پہ اس کو کر سکیں, انجوائے کر سکیں, بلکہ وہ ان کا وہ ویٹ ریڈیوس کرنے میں یا فن کے ایلیمنٹ میں ان کو جو ہے نا بہت کنٹریبیوٹ کرے. تو یہ بہت ہی آپ جب فیل کر کے کریں گے نا تو اس میں انرجی اتنی آپ کو فیل ہوگی سانگ کی اور اس کی ردم کی,
وہ ایسی فیل ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں میں تو ہوا میں اڑ رہی ہوں. واہ کیا بات ہے, اس کی دیر نہیں ہونی چاہیے, ہم شروع کریں اس کو. جی بالکل بالکل. ایک دو سٹیپس میں بتاتا جاؤں. لوگ کہتے ہیں سالسا سیکھنے میں سال لگ جاتے ہیں, لیکن زمبا میں it takes minutes and seconds. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو یہاں سے یہ فرنٹ ٹچ ہے, بالکل آپ کو ڈرنا نہیں کہ اچھا جی یہ کیا ہو رہا ہے, اور سائڈ ٹچ ہے, اور یہ سالسا کے بیسک سٹیپس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں. 1 and 2 and side again 1 and 2 and side. یہاں سے آپ کا آرم کا ورک آؤٹ بھی ہو رہا ہے اور ایک ڈانس موو بھی ہے. and now you are involving your core and doing this step. ٹھیک ہے جی. پھر ایک بہت ہی ایک پیشنیٹ جس کو بیٹ کو آپ کو فیل کر کے آپ یہ کرتے ہیں, تھرو ڈاؤن تھرو اپ اینڈ یو آر فیلنگ دا میوزک اینڈ گیٹنگ اٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ کو پتا ہے شک 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 والا. اور ایک بہت ہی ایک پیارا سا سٹیپ جو میں کیوں بتا رہا ہوں آج سٹیپس, میں چاہتا ہوں سارے مل کے فالو کریں اور انجوائے کریں اس کو. آئی لو دس سانگ. تو آپ یہاں سے ایک پنچ ڈاؤن کرتے ہیں اور ایک اپ کرتے ہیں, یہ 2 اور سیم سائڈ 1 and 2 3 and 4. ٹھیک ہے. اور پھر وہ سوری والا پارٹ تو سوری اسٹارٹ کریں جی آن دا میوزک. جی کیا بات ہے جی. آج تو ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر اسٹیپ تھا. ویری نائس. دس واز اے برتھ ڈے گفٹ, ٹھیک ہے, فرام ہمسیلف ٹو ایوری بڈی ایلس, ٹھیک ہے, تاکہ آپ گھر میں انجوائے کریں. گفٹ دے سکتے ہیں, وہ اپنی دعائیں ہیں. کیا بات. اور اپنی فٹنس ہے, جتنے آپ فٹ ہوں گے اتنے خوش ہوں گے. ایسا ہی. سو اے ویری 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 ہیپی برتھ ڈے, ایڈوانس ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ابھی سے آئی ہوپ یو انجوائے اٹ ا لاٹ اینڈ آئی بیٹ یو ول. انشاءاللہ اتنی انرجی جس کے اندر ہونا وہ ہمیشہ خوشی رہتا ہے, ہمیشہ ایسا ہی ہے. سو ٹائم ایک چھوٹی سی بریک کا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. ملیں گے آپ سے اب آپ کی برتھ ڈے کے بعد. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو مہک دی مارننگ. ہم اپنے دوسرے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف آ چکے ہیں. آج ایک بہت امپورٹنٹ دن یہاں پر جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. پہلے ہم نے واٹر ڈے کی بات کی, اب ہم یہاں پر بات کریں گے بریسٹ کینسر اویئرنیس کی, اور کیا اقدامات ہیں جو لیے جا سکتے ہیں اس سے بچنے کے لیے, اس کی علامات کیا ہوتی ہیں, اور ہمارے پاس ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جو آپ کو ان ڈیپتھ انالیسز اس بات کا دے سکتے ہیں. میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گی ڈاکٹر عائشہ احسانی مجید, ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر بریسٹ کینسر پروگرام اینڈ ایسوسیٹ پروفیسر آف ریڈیولوجی. السلام علیکم. How are you? Thank you very much for calling us. No, thank you so much for being here. Thank you. اور ہمارے ساتھ ہیں مہوش جو کہ پیشنٹس کاؤنسلنگ کرتی ہیں, اور یہ ہے کیا, اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو جو ہے تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. It's a very important part of the job, جس کے بارے میں I think so I myself heard of it for the first time in Pakistan at least. I know there's a practice abroad, لیکن یہاں پر میں نے کبھی سنا نہیں. اچھا جی, تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کی زبانی, ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ کہ ہم اس اویئرنیس جو ہے یہ پھیلائیں, ہم اس کے بارے میں بات کریں. Thank you ایک تو for calling us here. اور I think with your input, with the media's input, I think the maximum awareness is what we can get across to people. یہ جی breast cancer جو ہے 1 in every 8th woman in Pakistan is suffering from breast cancer, highest statistics in Asia. اور یہ ہم نے یہ سینٹر جو ہے this was a project pre-devolution, لیکن اس کو carry forward کیا, support from the government, from the different agency support. My project director is the vice chancellor, support from him, and then me as a radiologist and a public health specialist, we've set this up. اس کی اتنی ضرورت ہے کہ I think کہ ہر province کے جو کیپٹل ہے اس میں ایک ایسا سینٹر ہونا چاہیے. ابھی آپ you'll go to the audience, you'll see ادھر ہم جو ہے ہر چیز, everything from awareness, جس میں ہم کمیونٹی کے پاس جاتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو ہم لے کے آتے ہیں. We've got vans, we bring people over totally free of cost. And this center has the latest digital mammography, ultrasound, biopsies ہم کرتے ہیں. تو everything from awareness, diagnosis and then on to cure. We do not leave our patients. This is not like the regular the NGOs or things where you're just spreading a word. We spread the word, we do the diagnosis, we are with them, we support them through their surgeries, through their chemotherapies. So it's it's a one stop breast clinic. پہلے سٹیپ سے لے کے آخری سٹیپ تک یہ جو ہے ہماری responsibility ہے, that the woman
It's mostly in women, 99%, and that woman is our responsibility. So I think ऐसे centers जो हैं होने चाहिए, आगाही फैलनी चाहिए. We teach them things like self-examination. सबसे ज़रूरी जो सबके लिए है कि अपनी आपने खुद self-examination करनी है. लड़कियों को मैं बताती हूँ, there's a lot of support I get from Islamic University. The students are sitting here, they go out with me to the fields. I've got volunteer groups. और इतने ये बच्चे जो हैं आगे बढ़ के करते हैं. The new generation. Amazing. It's amazing. And they go and they teach them खुद अपने body पे how to see yourself. ज़रा कोई lump feel हो, guilty के तौर पे feel होता है, you can have discharge, कोई bloody, कोई बगल में guilty हो, then they have to come to us immediately or to the nearest doctor who can then use our center as a referral point. Amazing. Acha, this is an amazing initiative. First of all, thank you. No, thank you from all of us watching and जिन को भी जो है इससे फायदा हो रहा है. And just this existing, ऐसी चीज जब exist करती है और वो जा के community में initiatives लेती है, इसके बारे में बात करती है, तो बहुत सारे लोग जो पहले ignorant हो शायद, जिनको ना पता हो इस बारे में, वो खुद भी एक initiative ले लेते हैं कि नहीं, maybe I should get myself checked, my mother checked, my daughter checked, my sister checked. और ये जिस तरह आपने मुझे बताया, मैं तो डर गई हूँ statistics से. 1 in 8? 1 in 8. ये बढ़ गए हैं क्या over the years? जी, and this is now because इतनी ज़्यादा एक something like the awareness thing has also gotten up the figures, क्योंकि लोग अब आ रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन it's either diet, there is a lot of genetic mutation happening, especially now in our country. Genetic mutation is the basic reason जिसकी वजह से ये चीज हो रही है. अच्छा, इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं ताकि मैं आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा एक एनालिसिस दूं. इससे पहले जो है मैं आपकी जो रोल है इसमें, इसके बारे में पूछना चाहूंगी. काउंसलिंग इज, व्हाट डू यू डू? सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ सबको, अपने देखने वालों को. और जब एक पेशेंट डायग्नोज हो जाता है इस बीमारी से, उसके बाद उसकी ज़हनी कैफियत इस तरह की होती है कि बस उसको एक चीज़ नज़र आ रही होती है कि इसके बाद शायद मौत ही है. ठीक है, उस वक़्त उसको उसकी काउंसलिंग करना, उसको ये होप दिलाना कि नहीं, इसके आगे भी ज़िंदगी है और आप कितनी अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं. तो उस वक़्त पेशेंट्स की डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं कि नहीं, ऑब्वियसली विद इन पाकिस्तान हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा जिस तरह का है, उसके अंदर तो ऑब्वियसली इट्स अ मेल डोमिनेटिंग. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो ही है. सबसे पहले उनकी यही थॉट होती है कि इफ़ शी इज़ मैरिड, तो सबसे पहले जी मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ देगा. तो इस चीज के लिए जिंदगी का अलमिया हस्बैंड का होना और ना होना है ना हमारे. बिल्कुल, ना सिर्फ फिर उस औरत को बल्कि उनके हस्बैंड को बुला के, उनकी फैमिली को बुला के उनकी काउंसलिंग करना, उनको बताना कि नहीं, ये सिर्फ एक औरत नहीं है बल्कि आपके पूरे खानदान की सरबराह है, आपके बच्चों की माँ है. इसका अगर ये आपका साथ दे सकती है तो व्हाई नॉट यू. अच्छा, ऐसा होता है मेरे लिए, पता नहीं क्यों मैं हर दफा हैरान होती हूँ जब भी मैं ऐसी बात सुनती हूँ कि आपके घर में कोई फर्द बीमार है और उसको घर वाले छोड़ दें. ये एक्चुअल फियर है. दिस हैपेंस. यस, इट इज. That's a fact. और हमारे पास जो है ना, that's why we've made a center with women technicians, nurses, हमारे मतलब everybody, the radiologist, the counselor, they're all women. अब ये है कि they come, और मैंने अक्सर मतलब इधर ये होता है कि किसी के साथ उसकी बेटी है या बहन है या यंग है तो साथ माँ आ गई, तो ये फेयर से फ्री ये लोग आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम है कि साथ जो है उनका मेल फर्द आएगा. इसलिए भी ये सेंटर्स बहुत जरूरी हैं. और औरतों में ये इनकलकेट करना कि आपने खुद जो है ना अपने लिए, यू हैव टू फाइट इट आउट, सर्वाइव, एंड वीव गॉट प्लेसेस जहां आप बगैर किसी झिझक के आ सकते हैं. बिल्कुल. अच्छा, जितने भी हमारे घर बैठे इस वक्त नाज़रीन हैं, मैं चाहूंगी सबसे पहले हम अगर ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात के बारे में बात करें. बिल्कुल. तो बेसिक जो कॉज होती है ये BRCA1 BRCA2 जीन है, उसकी म्यूटेशन से, म्यूटेशन के लिए बहुत से एलिमेंट्स हैं, रेडिएशन एक्सपोजर, ये जो फूड वगैरह में पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके सेल्स को अब नॉर्मल वे में बिहेव करने पे वो कर देती है. ओबेसिटी, लाइफ स्टाइल, अब्रॉड है अल्कोहल एक्सेट्रा, हमारे यहाँ वो वाली वजूहात इतनी नहीं है, लेकिन ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये सब चीज़ें जो ट्रिगर कर देती है इस जीन को कि वो म्यूटेट करे. अच्छा. और फिर वो हो जाती है. तो ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा जो है वो हो. अच्छा, is this hereditary too? कि अगर आपकी फैमिली में है तो? So the thing, the genetics is always hereditary, exactly. But the ensuing mutation has a lot of exogenous factors from the environment. अच्छा, तो इवन अगर आपकी फैमिली में ये चीज है, अगर आपकी लाइफस्टाइल या हैबिट्स जो है वो थोड़ी जरा बेहतर हो तो you have, but of course, और
فیملی میں اینڈ مینلی دا مٹرنل سائڈ. ہاں بالکل, ماں کی سائڈ, نانی ہے, خالہ ہے, بہن ہے, کوئی سبلنگ اس طرح, تو وہ جو ہے نا دین آف کورس دا جین ٹریولز ڈاؤن. تو دا مٹرنل فیکٹر از آلویز دیر, بٹ then it's always aggravated by things. So I think it's a combination of both things. But family history is the first question we ask when they come with a lump. اس سے چانسز جو ہے زیادہ ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ. There is no hard and fast rule or factor جو ہم کہیں کہ اگر ایسا آپ کریں گے تو definitely lead to breast cancer. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, it's a amalgamation of different factors جو آپ کی اس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اب جس کو اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اس کے کوئی علامات ہیں جو لائٹلی لے لیے جاتے ہیں and then you know people don't go. تو ایک تو میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی لمپ یا ہارڈنس بریسٹ میں محسوس ہو تو بالکل اگنور کر دی جاتی ہے. آئی مین وہ اگنور کر کے جب اس کا سائز اتنا ہوتا ہے کہ ایک اسمال کیا کہنا چاہیے والنٹ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے, بلکہ اسمال بال کی طرح پنگ پونگ بال جتنا ہوتا ہے, تو پھر میرے پاس یوزلی آتی ہے اتنا آگے نا, اور پھر وہ چیز ٹریول کر کے ایکزیلا میں بھی جاتی ہے. تو کوئی ایسے گلٹی ہارڈنس یوزلی پین جو ہے وہ بریسٹ کینسر کی علامت نہیں ہے. اچھا, یہ بھی آئی وانٹ ٹو ٹیل پیپل. جی باقی نپل کا اندر ہو جانا, اوپر مالٹے کی طرح جو سکن ہے پیوڈی اورنج کہتے ہیں, یا کوئی ڈسچارج بلڈ سٹین ڈسچارج نپل سے, یہ چیز, یا بغل میں گلٹی, تو یہ ڈفرینٹ علامات ہیں جو کہ بریسٹ کینسر مطلب آپ کو بریسٹ کینسر کی طرف جو ہے نا جو لے کر جاتے ہیں. اچھا, اس کی کوئی عمر ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب ہارٹ اٹیک تو آپ 30 کے بعد وری اباؤٹ اٹ, حالانکہ وہ بھی اب ٹھیک نہیں رہا, وہ بھی اٹس ناٹ ٹرو. یو ہیو ینگ پیپل. اس میں بھی it's the age groups gone younger. It's I would say what we are seeing a lot of my patients 35 years and above. اور 40 years and above تو بہت کامن ہو گئے. اٹس اسکیری. اینڈ دیر بریسٹ فیڈنگ, یہ بھی ایک کانسیپٹ تھا کہ جی بریسٹ فیڈ کرے آپ کو ٹوٹل امیونٹی. دس از ناٹ ٹرو. دیر بریسٹ فیڈنگ دے کم کہ ہارڈنس ہے, اینڈ یو نو آپ بایوپسی کرتے ہیں ماس کی, اینڈ یو نو اٹس گاٹ دس cancer in it. So like 40, I think for our country, 40 onwards is what we should be going on for screening. The American guidelines say 40 up. We were following the UK guidelines جو 45 years and above. لیکن اب اتنا زیادہ ہے that I think that with the family history اگر ہو اور ساتھ اس طرح کا, تو there is no harm in earlier screening. For the younger patients, ultrasound is recommended. ینگ لڑکیوں کو بھی بہت سے ہیں, فائبرویڈینوماز ہم کہتے ہیں, بالکل بالکل, اور چھوٹے لمپس اینڈ آل, لیکن اس میں بھی ایج جو ہے وہ اب ینگر کی طرف جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے. اچھا, کچھ اس طرح کی نارملیز ہوتی ہیں جو آپ کو سم ٹائمز یو نو اٹس ریلیٹڈ ٹو یور ہارمونل چینجز, یا آپ کے منتھلی سائیکل سے پہلے دیر سم پین, یا آپ کی جو ہے کہیں پر آپ کو ویسے لمپ فیل ہوتا ہے دیٹ جو ڈسپیئر ہو جاتا ہے آفٹر اے وائل. تو آپ کو کتنا کاشس ہونا ہے, مطلب یو نو از اٹ سم تھنگ جو ہلکا سا آپ کو فیل ہوا اینڈ یو گو ٹو دی ڈاکٹر؟ نہیں, ناٹ لائک دیٹ. اگر سائیکل سے پہلے ہے سو ایوری بڈی شوڈ نو دیٹ از نارمل, سو یور بریسٹ گیٹ انگورجڈ اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر سائیکل سے ٹھیک ہو گیا تو جسٹ اگنور اٹ. بٹ اف اٹس ہیپننگ اگین اینڈ اگین اور اٹس پرسسٹنگ, سو دیر از نو ہارم ان ہیونگ اے چیک اپ examination by the doctor. If the doctor, specialist surgeon will feel, so ultrasound is then the next step. So ultrasound سے وہ دیکھ لیتے ہیں, مطلب اگر سرجن کو بھی فیل ہوا کہ there is a lump actually, and then they come for the ultrasound and then onward. اچھا, from there. Also there are some procedures جن کا کہا جاتا ہے کہ کسی ایج سے پہلے نہیں کرانے. Yes, so mammography ہے. Mammography is like a low dose X-ray of the breast. It is used for mass screening and also as a follow up for elder patients for their breast checkups. Achha. So a mammography, so every 2 years really, but instead of starting at 45, now we are recommending with so much of breast cancer in our country کہ آپ بے شک earlier start کر لیں, 2 yearly کر لیں, اور وہ, لیکن you know you start off a little earlier than 45. So 40, 42 you can start off with your mammography. اس سے یہ ہے کہ چھوٹے لیجن سب ڈیٹیکٹ ہو جاتے, جو ڈیٹیکٹ ہوا اس کو آگے آپ نے جو بایوپسی وغیرہ الٹرا ساؤنڈ کے نیچے کرنی ہو. بٹ ینگر پیشنٹس, younger than that, ultrasound is the majority of it. It is radiation free, بالکل you can have it done any time of your cycle, no radiation at all, totally safe.
اچھا زبردست. There are so many questions that I want to ask you. آپ دیکھ رہی ہوں کہ میں ایک کے بعد ایک because I want people to know so much about this. It's so important کہ آپ جو ہے precautions لے لیں تاکہ آگے جو ہے نقصان آپ کو کم سے کم ہو. چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر تو یہ آپ کو ہو گیا ہے بریسٹ کینسر, اس کے بعد کون سی سٹیجز پہ کیا کیا علاج ممکن ہے, آگے آپ کی لائف کوالٹی کیا ہوتی ہے, جو ہے مطلب واٹ آر دا کاؤنسلنگ میکینزمز جو کہ یہ لوگ کر رہے ہیں, جو جا کے آپ کو کاؤنسل کیا جاتا ہے, آپ کی زندگی میں واپس آپ کو ایڈجسٹ کیسے کیا جاتا ہے, آپ کی فیملی کی سپورٹ کتنی ضروری ہے. وی ہیو سم ونڈرفل اسٹوڈنٹس ہیئر ٹو جن سے میں آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گی, اینڈ اے فیو ونڈرفل لیڈیز ہو آر سروائیورز آف بریسٹ کینسر, تو ان کی اسٹوری بھی ہم سنیں گے. ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ٹو مہکتی مارننگ. ہمیں جوائن کیا یہاں پہ شیف وسیم نے, اور آج ہم آپ کو ایک فرینچ ڈش جو ہے وہ بنانا سکھا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت, ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک. اللہ کا اچھا جی, کیا بنا رہے ہیں ہم آپ؟ آج ہم بنائے ہیں فش باربیکیو. ٹھیک ہے, زبردست. اور اس کی کیا ریسیپی ہے؟ ریسیپی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ہم یوز کریں گے وائٹ پیپر, اس کے بعد سالٹ ہے, ٹھیک ہے, وسٹر ساس ہے, مسٹرڈ پاؤڈر ہے, وائٹ بٹر یوز کریں گے, اس کے بعد یہ لیمن جوس ہوگا, وائٹ فلاور, کارن فلاور, ٹھیک ہے. اس کے بعد بلیک آلو تو یہ پریزنٹیشن کے لیے ہوگا. وارنیکیو 2 ٹائپس میں ہے, ایک تو بیچ میں بیٹر کے آ جائے گا اور اوپر سے اس کو سوتے کریں گے بٹر کے ساتھ, وائٹ بٹر کے ساتھ اس کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد گارلک ہے, ایگ ہے, آئل ہے. زبردست. ٹھیک ہے جی. کشمش فش آج ہم بنانے جا رہے ہیں, کشمش, اور بہت مزے کی ہوگی. اچھا, اس میں کرنا کیا, میرینیشن ہے پہلے؟ ہم پہلے میرینیشن دیں گے اس کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کو پھر پین فرائڈ کریں گے. پین فرائڈ اس میں یہ ہوگا کہ آئل ڈالیں گے اور بس اس کو. ٹھیک ہے, زبردست زبردست. اچھا, میرینیشن کے لیے کیا کچھ یوز کرنا ہے؟ میرینیشن کے لیے ہم نے 2 ایگز یوز کرنے, وہ سارے ریسیپی کارڈ میں نے سب کچھ بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, زبردست. اس کے بعد مسٹرڈ یوز کریں گے. ٹھیک ہے, مسٹرڈ ساس ہم نے اس کے اندر یہ سب کچھ ڈالنا ہے, جتنا کچھ بھی ہم نے رکھا جی ہم نے سب اس میں ڈالا. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ ہم میرینیشن بنا رہے ہیں. شیف وسیم, آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جی جی, دیٹ از بریسٹ کینسر. اور میں چاہتی ہوں کہ جتنی زیادہ بات اس پہ ہو سکے, جتنے لوگ اویئر ہو سکیں, نہیں آپ ان سے بات کریں. تو ہم یہاں پر ساتھ ساتھ جو ہے کھانا بھی بنائیں گے, اور میں واپس وہاں پر جانا چاہوں گی. ہمیں جوائن کیا ہے یہاں پر فضا شہزاد اور شہناز نے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, شکر. ٹھیک ٹھاک ہے, الحمدللہ, شکر الحمدللہ. ہمارے پاس یہ دونوں بہت ہی بریو سروائیورز ہیں, اور میں سننا چاہوں گی ان سے کہ کیا کس طرح ڈائگنوز ہوا. پہلے تو مجھے یہ بتائیے آپ. ہاں, جب مجھے پہلی بار محسوس ہوا تو میں ادھر آ گئی تھی. تھوڑا سا اونچا بولیں گے. جب مجھے پہلی بار محسوس ہوا تو میں ادھر آئی ٹیمز ہاسپٹل. ہاں جی, ان کے پاس ڈاکٹر عائشہ اور میس میوش کے پاس. تو انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا, میرا الٹرا ساؤنڈ کیا. پہلی دفعہ آپ کو پتا کیسے چلا؟ بس ایسے ہی محسوس ہونے لگا تھا. اچھا, گلٹی تھی؟ گلٹی تھی. گلٹی تھی, ٹھیک ہے. تو خود ہی آپ کو پتا چلا اس کے ہاں اندر؟ جی, خود ہی پتا چلا. ہاں, ٹھیک ٹھیک. پہلے تو میں نے چھپا کے رکھا, سب سے نہیں بتایا. نہیں بتایا. یہ مجھے پتا ہے چھپاتے کیوں ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. پتا ہے یہ جو چھپانے والی بات ہے نا, یہ بہت لوگوں میں ہے, اور ادھر ہی کاؤنسلنگ کی بھی بات مجھے لگتا ہے آ جاتی. کیوں چھپایا آپ نے؟ بس میرے گھر میں بیٹے تھے, ہسبینڈ تھا, اس سے میں نے چھپا کے رکھا کہ شرم کی بات ہے, کسی کو نہیں بتانی. بیماری میں جتنے بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں, بلکہ ڈاکٹر صاحب کو زیادہ اچھا بتائیں گے کہ بیماری میں کیا شرم, نہیں بتائیں گے تو مر جائیں گے. آنیسٹلی اس سے زیادہ پلین میں نہیں بتا سکتے. یہی ہے نا جو یہ کلچرل انہیبیشن ہے نا ہمارے ہاں, یہ اتنی زیادہ ہے کہ بس چھپا, بس بتاؤ نہیں, کوئی اپنی یہ ویکنس کسی دوسرے کو زحمت نہ ہو, اور وہ یہ ہمارے کلچر کا پارٹ ہے. اور شرم جو ہے نا وہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن جب جان لیوا حد تک جو ہے وہ ہو جائے, اس لیے ایسے سینٹرز چاہیے جہاں ہم سب خواتین ہوں اور یہ کمفرٹیبلی آ کے جو ہے وہ بتا سکیں. اچھا, پھر آپ ان کے پاس گئیں؟ ہاں, تو میری میموگرافی کی, الٹرا ساؤنڈ کیا. ٹھیک. پھر میں میڈم شائستہ کے پاس گئی, اس نے بھی میرے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا. میں ڈاکٹر رخشندہ نے میرا آپریشن کیا. اور اب جو ہے اب آپ روڈ ٹو ریکوری پہ ہیں, ہے نا, انشاءاللہ ٹھیک ہو. اب مجھے بتائیں, جب بیٹوں کو اور ہسبینڈ کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا. دیکھیں ذرا, یہ آپ کی غلطی ہے. یہ آپ کی غلطی. اگر آپ پہلے بتا دیتی, مرض کم تھا, اب یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے گلٹی.
तो दूसरे दिन उन्होंने मुझे हॉस्पिटल भेज दिया। बिल्कुल, क्योंकि आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे, उनकी आप माँ हैं, हाँ आप जी। एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है उस घर का। जी। तो जब उस हिस्से को ऐसा खतरा होगा तो सबसे पहले तो जान बचाना ही आती है ना, दिमाग में शर्म तो फिर पीछे रह सबका जाती बहुत है। तावन है, हावन का, बेटों का। जबरदस्त। आपको कैसे पता चला पहले? मैं मैडम लेडी हेल्थ वर्कर हूँ, तो अच्छा। मेरे पास ये मिस जाती रही हैं और ये मैडम भी जाती हैं, डॉक्टर साहब जाती रही हैं, कैंप लगते रहे हैं बकायदा। तो अपने इलाके की औरतों को मैं लेकर आई थी इनके पास चेकअप के लिए, जनरल चेकअप के लिए, कि जिनको गिल्टी वगैरह है। मैं जब इनको लेके आई तो वैसे ही भाई आम रूटीन में मैंने अपने आप को जब हाथ लगाया तो मिस से मैंने कहा मुझे भी महसूस हो रही है कि गिल्टी मेरे अंदर भी है, ब्रेस्ट के अंदर गिल्टी है। तो इन्होंने कहा चलें ठीक है, टी ब्रेक होता है उसके बाद आपको देखते हैं। फिर इन्होंने मुझे चेकअप जब मेरा किया ना, टी ब्रेक के बाद हमारा चेकअप जब हुआ तो ये इन्होंने मुझे कहा आप आ जाएं पिम्स में ना, तो आपका वहाँ पे चेकअप होगा। मैंने कहा कोई खतरे की बात तो नहीं? कहती है नहीं नहीं आप ठीक है, आप आ जाना। मैं दूसरे दिन इनके पास गई तो मैडम थी डॉक्टर आशा, इन्होंने फिर मेरा मेमोग्राफी एक एक्स्ट्रा टेस्ट होता है वो किया है। उसके बाद जब पता चल गया है तो उसके बाद तो मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे बहुत भाई वो वक्त गुजर गया है। मैंने ये कह रही थी कि वो मैं ये महसूस कर रही थी कि आप मेरे सामने अब मौत खड़ी है, मेरे सामने अब मौत खड़ी है। मैं ये था कि मेरे हस्बैंड बाहर खड़े थे, मैं उनको भी बताने की हिम्मत नहीं कर रही थी कि मैं उनको कैसे बताऊंगी। फिर ये था कि मेरी फैमिली आदि कह रही थी नीडल टेस्ट मैंने इनसे करवाना था, कि नीडल टेस्ट करवाया तो ये पूरे जिस्म में फैल जाएगा। वहाँ पिम्स में मैं रो रो के मेरा बुरा हशर था कि मैंने पूरे आवाज जितना वो हिस्सा था ना वहाँ पे मेरी चीखों की आवाज आ रही थी। फिर इनकी काउंसलिंग बहुत अच्छी है, ये मिस महविश की, इन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी, हौसला दिया। क्या कहा मिस महविश ने आपको? ऐसा बहुत ज्यादा। आप यकीन करें कि अभी भी मैं इनको दिन में एक मरतबा फोन ना कर लूं मुझे सुकून नहीं है। और आपका इतना पर्सनल कनेक्शन हो जाता है हर पेशेंट के होता साथ? है इनका, बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, आपने क्या कहा इन्हें जब पता चला? क्योंकि मैं नहीं इमेजिन कर सकती। मैं अगर कहूँ ना कि मुझे पता है, मुझे नहीं पता, मैं इमेजिन नहीं कर सकती। और मैं दुआ करूंगी कभी किसी को स्टेज पे ना आना पड़े, क्योंकि ये न्यूज़ सुनना कि आपको कैंसर है, इससे मतलब ये ऐसा ही होता है जैसे आपको कोई मौत की खबर सुना रहे हैं। तो उसके बाद वो हिम्मत किस तरह आप पैदा करती हैं पेशेंट्स में कि वो फाइट करें इसे? बिल्कुल, बेसिकली जब एक औरत माँ बनती है उसके लिए उसके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। बिल्कुल। तो जब मैंने इनको देखा, इनकी फीलिंग देखी, बिकॉज इनकी बेटी इनके साथ थी, इनका बेटा इनके साथ आया हुआ था, तो मैंने बस इनको एक ही सेंटेंस बोला था कि मैंने कहा कि आप बस इनको देखें, आपकी ज़िंदगी आपके बच्चे ही हैं, थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा हौसला पैदा करें, हर चीज़ का इलाज है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप उस बीमारी, तो ऑब्वियसली सब बीमारियां ही बुरी हैं, लेकिन उसका मुकाबला करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए आपकी जब तक फैमिली सपोर्ट ना हो, बिकॉज इनकी फैमिली में तो इस तरह का था कि इनकी मदर जो थी वो इनको कह रही थी कि आप फर्दर टेस्ट मत करवाएं। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की है कि पूरी फैमिली में फैल जाएगा नीडल, ये कोई मिसकंसेप्शन है? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो पीपल फील मतलब उनको ये महसूस होता है कि जी अगर नीडल टेस्ट होगा यानी कि बायोप्सी, ट्रू कट बायोप्सी, तो वो जो है ना ये चीज फैल जाएगी। मतलब वो कोई फाड़ देगी उसको और वो पूरा उसमें चला जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। यही जो है ये 100% डायग्नोसिस होता ही ट्रू कट बायोप्सी से है। और इसमें तो जब आप एक नीडल का टेस्ट है वो तो टिश्यू नीडल के अंदर ही खिंच के आ जाता है, वो तो कहीं बाहर निकलने का या वो तो जवाज ही नहीं है। अच्छा। एक नीडल डाल दी है, जिस तरह आप ब्लड लेते हैं, अगर आप यानी कि फिर ब्लड भी देना बंद कर दें या लेना बंद कर दें कि भाई ब्लड लिया तो पूरे बदन में पता नहीं क्या फैल जाएगा, तो उसी तरह नीडल एक कवर्ड होती है, उसके हॉलो होती है, उसके अंदर टिश्यू जो है वो खिंच के आ जाता है, सक करके आ जाता है। ठीक, और उसका टेस्ट किया जाता है और उसके अलावा आप डिटरमिन नहीं कर सकते? नहीं, तो 100% टिश्यू की डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, उसके बगैर इलाज ही नहीं हो सकता। तो ये चीज भी बिल्कुल जहनों से निकाल देनी चाहिए और यही इलाज है इसका। जी। अच्छा, आपने काउंसिल फिर इनकी मदर को भी किया जो इनको मना कर रही थी? बिल्कुल, इनकी मदर को भी किया, उनको भी बताया कि इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने फिर कहा कि आप गारंटी देती हैं? अच्छा, उन्होंने मुझसे गारंटी दी। रिस्पांसिबिलिटी है। और मैंने कहा बिल्कुल जी, मैं ले लेती हूँ रिस्पांसिबिलिटी, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। और वही है कि उनकी मदर दोबारा आई, शी थैंक्स टू मी कि अब माशाल्लाह इनकी अब ये आपके सामने है और
बहुत ही हिम्मत वाली खातून है। 280 लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं माशाल्लाह जिनको हमने ट्रेन किया है और ये मैसेज कम्युनिटी में ले जाती हैं। लेकिन आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये जो आपका सेल्फ डायग्नोसिस था कि एक दिन आपने कहा कि मैं भी चेकअप करवा लूं और वो इट टर्न्ड आउट अगर आपने ना चेकअप कराया होता और आपको कोई तकलीफ नहीं होती थी। नहीं तकलीफ कोई मुझे पहले भी तकलीफ नहीं थी, लेकिन ये है कि मुझे ये बताया गया था कि ये आप जो मेमोग्राफी टेस्ट है और नीडल टेस्ट है इसकी बहुत ज्यादा तकलीफ है कि ये मेरा अगला सवाल था कि मेमोग्राफी की कितनी ये तकलीफ बहुत ज्यादा तकलीफ है और ये बहुत महंगा इलाज है, ये बहुत ज्यादा इसकी फीस है और ये है वो है। लेकिन मैं भी यही थी, मैंने इनसे मिस महविश से जब राब्ता किया, मैंने इनसे पूछा, उन्होंने कहा आप पिम्स में आ जाए हमारे पास, आप यहाँ आएंगी तो आपको मैं सारा बताऊंगी। इन्होंने बताया, फिर मैं मैडम ने मेरी की है, ये डॉक्टर आशा साहब है, इन्होंने मेरी की, मेरे से तो उन्होंने कोई पैसे वगैरह नहीं दिए, मेरा सारा इलाज वहाँ पे फ्री हुआ है। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँ कि जो इन्होंने बात की ये बहुत महंगा इलाज है, ये महंगा टेस्ट है तो it's very expensive in the private sector. We are doing sector it में। entirely free of cost for all the थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसे कि ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारी चीजें लोग इसलिए अवेल नहीं कर सकते क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। और स्पेशली अगर वो टेस्ट हो, मैं जनरल सी बात करती हूँ, जब मैं भी किसी डॉक्टर के पास जाऊँ और मुझे 5 टेस्ट लिख दें तो मैं उसमें से 3 देख के कहती हूँ ये एवं लिखे हैं, मैं 2 करा लूंगी, 3 छोड़ दूंगी बीच में, और स्पेशली जब उसमें इतने महंगे टेस्ट हों। बिल्कुल जी। तो अगर आपके पास ऐसी कोई फैसिलिटी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज प्रोवाइड कर रही है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैं चाहूंगी कि सब विमेन जो हैं वो आएं और अवेल करें और जो है ना अपना बिल्कुल। मेरे पास कुछ पॉइंटर्स हैं जो मेडिकल टर्म्स है तो मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहूंगी। उसमें FNAC है, फिर उसके बायोप्सी तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, नीडल टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड का भी आपने बता दिया, फिजिकल एग्जामिनेशन है, किस किस स्टेज पे कौन सी चीज होती है इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ। आसमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी आसमा, बताइए, हमसे कोई सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे ना ब्रेस्ट में लम्प फील हो रहा था लास्ट ईयर अगस्त थे ना, तो मैंने चेकअप करवाया है और ये बायोप्सी टेस्ट भी हुआ मेरा और ये जो है स्कैन भी हुआ है। तो उन्होंने पहले तो ऑपरेट के लिए बुला लिया था, लेकिन फिर छोड़ दिया कि ये ऐसे ही खुद ही वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पीरियड्स की वजह से भी कभी होता है। नहीं, तो पहले उन्होंने ऑपरेशन के लिए बुला लिया था? हाँ जी, उन्होंने सारे नीडल टेस्ट भी कर लिया था और सारा कुछ स्कैन भी किया था, अल्ट्रासाउंड होता है जो। तो उसके बाद फिर ऑपरेशन के लिए बुला लिया। फिर ऑपरेशन थिएटर में जब सीनियर डॉक्टर आई तो उन्होंने फिर चेक किया तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो बहुत छोटा है साइज इसका, तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगी 3 to 4 months में ना। तो उसके बाद 3 months के बाद फिर उन्होंने मुझे बुलाया था चेकअप के लिए। फिर मैं गई थी तो मुझे पेन फील हो रहा था, पहले भी हो रहा था, दोबारा जब मैं गई तब भी था, तब फिर दोबारा मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो फिर भी उन्होंने कहा कि ये फेमिकोल टैबलेट का नाम है कि वो 6 months तक खानी है आपने। अच्छा, तो आप हमसे पूछना ये चाह रही हैं कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि डॉक्टर आयशा कहाँ बैठती हैं अगर मैं इनको चेकअप करवाना चाहूँ, और अगर ये कोई मुझे लम्प फील होता है या पेन है तो मुझे क्या कंटिन्यू करना चाहिए? जी, आप सबसे पहले तो आके चेकअप करें। मैं आपकी एज पूछ सकती हूँ प्लीज? मोस्ट इम्पोर्टेंट। 38। ठीक है जी। आप हमारे पास ये फेडरल ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर है, पिम्स के अंदर ही है, बिल्कुल MCH के बैक पे। आप 8 to 2 टाइमिंग्स हैं, आप मोस्ट वेलकम है। वी वर्क 6 days a week। तो आप आए, आपका चेकअप है, मैं खुद आपका अल्ट्रासाउंड करूंगी, क्योंकि जो अगर कोई गिल्टी होती है वो चली नहीं जाती खुद, ठीक है। वो बिनाइन हो सकती है टेस्ट पे, यानी कि उसमें कैंसरस एलिमेंट नहीं हो तो आप छोड़ देते हैं, लेकिन ये चीज के जी वो थी और चली गई, ये वाली कॉन्सेप्ट ये गलत है। तो आप मैं देख के जी फिर आप सही गाइडेंस होनी चाहिए, फिर आपको गाइड करेंगे। लेकिन प्लीज जाके आप जो है चेकअप कराइएगा। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से पहले मैं एक दफा आपको दिखाना चाहूंगी हमारी रेसिपी जो है वो कहाँ तक पहुंची है, साथ साथ में तैयारी हो रही है। और जी शेफ वसीम, कहाँ तक पहुंची हमारी रेसिपी? जी हम बस फाइनल पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं, इसको हम पैन फ्राइड कर रहे हैं। ठीक है जी, हमने मैरिनेट भी कर लिया और हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि इसको भी पैन फ्राई किया जा रहा है। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप साथ हैं। वेलकम बैक
بیک ٹو مہک دی مارننگ. ہمیں جوائن کیا یہاں پر 2 نرسز جو آپ کے سینٹر کے ساتھ جو ہے کام کر رہی ہیں, اور کچھ والنٹیئر بچیاں ماشاءاللہ سے جو کہ یہاں پر ہمیں بتائیں گی کہ کس چیز نے انہیں موٹیویٹ کیا کہ انہوں نے والنٹیئر بھی کیا ہے. جی شازیہ, مجھے بتائیں کب سے کام کر رہی ہیں آپ ان کے ساتھ؟ آلموسٹ 4 months ہو گئے مجھے میم کے ساتھ کام کرتے ہوئے. اچھا. اور ان 4 مہینوں میں میں نے ان کو بہت مطلب ہارڈ ورکنگ پایا ہے. انہوں نے بہت فیمیلز کے لیے کام کیے ہیں, اور انہوں نے جتنی اویئرنیس پھیلائی ہے, میں کہتی ہوں کہ اگر یہ ہماری فیمیلز آئیں تو ان کے کافی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے. اچھا, آپ نے یوزلی کیا دیکھا ہے, فیمیلز کس وجہ سے نہیں آتی آگے؟ موسٹلی سب سے پہلے جو ہمارا معاشرہ ہے نا, وہ جب اس طرح کی کوئی ڈیزیز آ جاتی ہے نا, تو سب سے پہلے جو ہوتی ہے نا, ہسبینڈ کی سپورٹ جاتی ہے. ہسبینڈ کہتے ہیں چلو جی اب یہ فارغ ہو گئی ہے, اس کا اب کوئی نہیں ہے, آئی ول گو ٹو گیٹ اندر میرج. سیدھی سیدھی الفاظ میں بتا رہے ہیں جی ہم آپ کو, سیدھی سیدھی بات ایسے ہوتا ہے. ٹھیک, کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی کاؤنسلنگ پہ جب ہم جاتے ہیں تو پہلا ان کا یہی ہوتا ہے کہ جی میں ٹھیک ہو جاؤں گی, میرے ہسبینڈ مجھے قبول کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے. یہ سوال پہلا فیمیلز کا ہوتا ہے. تو ہم ان کو یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنے لیے فائٹ نہیں کریں گی تو کوئی بھی آپ کے لیے فائٹ نہیں کرے گا. بالکل. آپ کو اپنے آپ کو خود جو ہے وہ اوپر لانا ہے, اپنی ہمت سے اپنی ڈیزیز کا فائٹ کرنی ہے, تاکہ یہ کہ دنیا کو پتہ چلے کہ بھی آپ ابھی زندہ ہیں, آپ مرے نہیں ہیں. بالکل, ٹھیک ہے نا. اور یہ چیز آپ ذہن سے نکال دیں کہ جی جو ہے بریسٹ کینسر ہے کیا یقینی موت ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چیز نکالنی ہے. بالکل ایسا ہی. جب تک آپ اپنے جو سینسز کو اسٹرانگ نہیں کریں گے, آپ کبھی بھی جو ہے وہ ڈیزیز سے فائٹ نہیں کر سکیں گے. اچھا, یہاں پر میں ڈاکٹر صاحبہ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ یہ اسٹیجز ہیں اس کے بھی؟ جی, اس کے سٹیجز ہیں 4 سٹیجز. تو سٹیج 1 and 2 ہے, جب ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے تو 90% سروائیول ہے. اور جی پھر 3 میں جو ہے کوئی اراؤنڈ 54%, اور جب 4th سٹیج ہوتا ہے تو 25%. اور but there is a chance. There is a chance in every. But there is always hope and always a chance. So we here at our hospital at PIMS we accept all stages. It is not like other hospitals, others like Shaukat Khanum and etc. They just accept stage 1 and 2, but we are open to all stages. All stages. جہاں ہوپ ہے وہاں پر علاج ہوگا. جی میں ہمارے ساتھ شہناز بھی ہے. شہناز آپ بتائیے, آپ کو. وعلیکم السلام. کتنا, میں ٹھیک ٹھاک ہوں. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ان کے ساتھ کام کرتے؟ مجھے آلموسٹ 8 months سے زیادہ ہو گیا میم کے ساتھ کام کرتے ہوئے. اور اس سینٹر میں جو سب سے اچھی چیز دیکھی وہ میم نے ہمیں بھی سکھائی. ایک تو آپ کا ایٹیٹیوڈ بڑا ویلکمنگ ہونا چاہیے, دوسرا ہمیں یہ کہا کہ آپ فرینڈلی ہو جائیں, تیسرا یہ کہ ہم نے جتنی بات کرنی ہے وہ ہوپ پہ بات کرنی ہے. کیا بات ہے, زبردست. ٹھیک ہے, جو سب سے چیز ہم یہاں پہ دیتے ہیں, ڈلیور کرتے ہیں, اور وہ ہے ہوپ. اور ہمارے پاس جب میں میوش سینٹر میں نہیں ہوتی, یا مطلب وہ آؤٹ سائڈ گئی ہوئی ہوتی ہیں کاؤنسلنگ پہ یا اس طرح پیشنٹس کے پاس, تو تب شازیہ اور میں ہم لوگ سینٹر پہ موجود ہوتے ہیں, اور آپ لوگ جو ہوپ کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ شہناز. ٹائم بہت بہت کم ہے, میں چاہوں گی میں بچیوں سے بھی جلدی سے ایک بات صرف کہنا واپس آ جاؤں گی آپ تک, ٹھیک ہے جی. مجھے بتائیں آپ لوگوں نے کیا چیز, کس چیز نے موٹیویٹ کیا آپ کو والنٹیئر کرنے؟ Javed and I'm doing my BS Honours from International Islamic University, and we are doing the research on the genetic causes of breast cancer from the PIMS Institute. اچھا, زبردست. Yeah, and I really want to thank Dr. Aisha Ihsani. میں بہت شکریہ کہنا چاہتی ہوں ڈاکٹر عائشہ کو فار لیٹنگ اس لائک ہمیں الاؤ کرنے کے لیے کہ ہم یہ ریسرچ کر رہے ہیں آن دا جینیٹک کازز, بیکاز 5 to 7% از دا جینیٹک کاز آف دا بریسٹ کینسر. ٹھیک, تو آپ لوگ بھی تھینک یو سو مچ میم. آپ لوگ فیوچر میں جو ہے میم کی جگہ لینا چاہیں گے, ہے نا, یہ میم کی کرسی پہ نظر ہے, میم کی کرسی پہ سب کی نظر ہے. تھینک یو سو مچ ونڈرفل گرلز فار بینگ ہیئر. ہمارے پاس ٹائم کیونکہ بہت کم ہے, میں چاہوں گی ڈاکٹر کہ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں اس وقت ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان سب کو ریگارڈنگ بریسٹ کینسر. جی میں میسج آف ہوپ دینا چاہتی ہوں, اینڈ وی آل ہیو ٹو فائٹ دس ڈیزیز ٹوگیدر. کیا ڈاکٹر ہے, کمیونٹی ورکر ہے, کمیونٹی اٹ سیلف ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, نرسز ہیں, سروائیورز ہیں, آپ ہمارا اینڈ یو آل اینڈ دا میڈیا, اینڈ لیٹس فائٹ دس تھنگ. ارلی ڈیٹیکشن از پریونشن, کیور. We can cure the disease and eliminate it, کہ grass root سے ہی ہم نکال دیں. تو let's work as a team and get rid of this disease from our country inshallah. And for your concern, میں بریک میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ یہ میل میں بھی کوئی چانسز ہوتے ہیں کہ breast cancer ہو؟ 1% is of males which is I think now also increasing to up to 5%. تو میلز میں بھی ہوتے ہیں, اور میں بہت زیادہ جو ہے نا یہ کہنا چاہوں گی کہ جن میلز کو بھی یہ ہو, so they should also have this test. ہمارے ایک وارڈ میں ایڈمٹڈ ہیں
जिनकी हमने जी जी जब हम इनकी प्लीज नमाज़ों कम की फॉरवर्ड। मैं हमेशा कहती हूँ सोशल स्टिग्मास की वजह से अपनी जिंदगी को दाव पे मत लगाएं। सबसे पहले आपकी सेहत है, आपकी जान है तो जहान है, फिर इज्जत है, गैरत है, बाकी सब कुछ उसके बाद जिंदा रहेंगे तो ये सारी चीजें एंड अपने इट साथ इज अ साथ लेकर फ्री चल ऑफ सकेंगे। कॉस्ट सेंटर, ये भी मैसेज। तो आप प्लीज बेधड़क आ जाए, आप कॉस्ट की फिक्र ना करें, इट इज फ्री। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग एक एग्जाम्पल है हमारे सारे उन देखने वालों के लिए जो हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत पकड़ें, आगे चलें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉलंटियरिंग, थैंक यू। अच्छी ऐसी बातें करते रहे। यू विल से द वन थिंग, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू शेफ वसीम, ठीक है, फॉर इतना रिगार्ड रखने के लिए। यू गेव अस टाइम टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल। थैंक यू सो मच एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। और ये इनका इंपॉर्टेंट मैसेज सुन लीजिए जी। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि हमारे पास जो ख़वातीन आती हैं वो कहती हैं मैं फ़लाँ हकीम के पास गई, मैं फ़लाँ जगह से मैंने तावीज़ लिया, मैंने ये किया और मैं सेट हो जाऊँगी। वल्लाह आप किसी चीज़ से ठीक नहीं हो सकते। साइंस अकल है और हर कलाम में लिखा है कि अकल से चलना ज़रूरी है। तो हमारा पैगाम ये है कि आप अकल से चलिए, दुआ भी रखिए, दवा भी करिए और धागे तावीज़ ये आपका कुछ नहीं करेंगे। क्या बात है भाई, ये वाकई Thank बड़ा you very इंपॉर्टेंट much. पैगाम था। अच्छा है हमने ले लिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी अपने पल्ले बांध ले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब अल्लाह हाफिज। इस